اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کے لحاظ سے 31واں لیکچر ہے اور سورہ عبسہ کی آخری آیات ہیں، آخری حصہ باقی ہے۔ باقی اس کا پہلی آیات جتنی بھی ہے وہ مکمل ترجمے اور تفسیر کے لحاظ سے ہوگی ہے۔ آج یہاں سے ترجمہ اور تفسیر ہوگی فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو ساتھ ساتھ تفسیر بھی ہوتی رہے گی، ترجمہ بھی ساتھ ساتھ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، فَإِذَا پس جب، جاء آئے گی، الصَّاخَّةُ، صاخہ اس کا مطلب ہے کہ ایسی چیخ، ایسی آواز جو کانوں کے پردوں کو پھاڑ دے، ایسی آواز جو کانوں کے پردوں کو پھاڑ دے، ٹھیک ہے، ایسی چیخ، ایسی آواز جو کانوں کے پردوں کو پھاڑ دے۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پس جب آئے گی وہ چیخ جو کانوں کو پھاڑ دے۔ پیچھے فرمایا تھا نا اللہ رب العزت نے کہ انسان میرا بڑا ناشکرا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ میرا شکر گزار بندہ بنے اور میری ناشکری نہ کرے، میرا انکار نہ کرے، میری ان آیات کا انکار نہ کرے۔ اور بتایا، اپنی قدرت بتائی کہ انسان میں نے تمہیں پیدا کیا اور منی کے قطرے سے میں نے تمہیں پیدا کیا، پھر میں نے پیدا کرنے کے بعد تو اندازے کے ساتھ تمہارے ہر عضو کو جوڑا، کہاں پر کان لگانا ہے، کہاں پر ناک لگانی ہے، کہاں پر آنکھیں فٹ کرنی ہے، سب کچھ میں نے کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر میں نے چھوڑا نہیں ہے، پھر میں نے ماں کے پیٹ سے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ میں نے آسان تیرے لیے کر دیا۔ پھر جب تو دنیا میں آیا تو پھر ہم نے تمہارے دنیا کی ضروریات پوری کی، اور زمین کو ہم نے تیرے لیے جو ہے ہم نے پھاڑا نہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم تمہیں موت دیں گے اور پھر تمہیں قبر میں ڈالا جائے گا، اور پھر جب میں چاہوں گا تو تمہیں زندہ کروں گا۔ فرمایا یہ سب میں قادر ہوں، یہ سب میں کر رہا ہوں، تیرا اس میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو اپنی مرضی سے نہ آیا ہے نہ اپنی مرضی سے جائے گا، یہ سب میں کروں گا۔ تو میں اتنا بڑا قادر ہوں، تو جب میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں تو میں تمہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہوں۔ تو میری ان آیات کو نہ جھٹلاؤ، میرے اس نبی کو نہ جھٹلاؤ اور مجھ پر ایمان لے آؤ۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے احسانات بتائے کہ دیکھو اپنے کھانے کی طرف دیکھو، ہم نے بارش برسائی، ہم نے زمین کو پھاڑا، ہم نے تمہارے لیے زیتون، کھجور، انگور سب بنائے، اور یہ میرے احسانات ہیں، اس کو مد نظر رکھ کر میری ناشکری نہ کرو۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ تم ناشکری کر رہے ہو نا، اس ناشکری کی حقیقت کس دن کھلے گی؟ اس ناشکری کی حقیقت کس دن کھلے گی؟ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جس دن ایسی چیخ آئے گی کہ جو کانوں کو بہرا کر دے، اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ جو تم نے ناشکری کی ہے اب اس کا انجام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو مزے ہیں یہ ساری عمر نہیں چلتے رہیں گے، فرمایا یہ تب تک ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جس دن وہ چیخ آئے گی جو کانوں کو بہرا کر دے، اس وقت تک یہ مزے سارے کرتے رہو، اور جب وہ آئے گی تمہیں یہ مزے بھی ختم ہو جائیں گے اور یہ جو ناشکری ہے اس کی حقیقت بھی تمہیں معلوم ہو جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا یوم، جس دن، یفر بھاگے گا، المرء آدمی من اخیہ، اخ کہتے ہیں بھائی کو، من اخیہ اپنے بھائی سے۔ فرمایا جس دن بھاگے گا انسان، مرء کا مطلب ہے آدمی، لیکن مطلب یہ ہے کہ انسان، جتنے بھی انسان ہیں۔ فرمایا یوم یفر المرء، جس دن تمام انسان یعنی انسان بھاگے گا من اخیہ، کس سے؟ اپنے بھائی سے۔ جب وہ آواز آئے گی نا، پھر آواز کے بعد کیا ہوگا؟ وہ ایسا دن ہے کہ جس دن بھائی سے آدمی بھاگے گا، وَأُمِّهِ اور اپنی ماں سے، وَأَبِيهِ اور اپنے کس سے؟ باپ سے، وَأَبِيهِ اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ اور اپنی بیوی سے، وَصَاحِبَتِهِ اور اپنی بیوی سے، وَبَنِيهِ اور اپنے بیٹوں سے۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن یہ لوگ تو ابھی دنیا میں یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، جب یہ پریشان ہوتا ہے بھائی، اگر دوسرا بھائی پریشان ہو جاتا ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے مدد کے لیے جاتے ہیں، اس کی نصرت کے لیے جاتے ہیں، اس کی ہمدردی کے لیے جاتے ہیں۔ باپ بیٹے کے لیے جاتا ہے، بیٹا باپ کے لیے، ماں کے لیے،
اور ایک دوسرے کی محبت اتنی ہے بیوی میاں بیوی کے درمیان، لیکن وہ کل قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جب سب پریشان ہوں گے تو بجائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرے ایک دوسرے سے بھاگیں گے کہ کہیں ہمیں مدد کے لیے بھائی بلا نہ لے، کہیں والد مجھے مدد کے لیے بلا نہ لے، کہیں ماں مجھے مدد کے لیے بلا نہ لے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جس بھائی کے لیے اس نے گناہ کیے، جس بھائی کے لیے اس نے گناہ کیے یا جس نے گمراہ کیا ہو، جس بھائی نے غلط راستے پر لگا دیا ہو، تو وہ پھر بھاگے گا کہ کہیں یہ اللہ کے سامنے یہ عذر پیش نہ کر دیں کہ میرے اس بھائی نے جو ہے، میرے والد نے، میری ماں نے مجھے اس غلطی پر لگایا، اس گمراہی پر اس نے لگایا، اس لیے مجھے جب سزا دیں گے تو میری اس والد کو، میرے اس بھائی کو بھی سزا دیں، اس گمراہی پر لگانے والا میرا یہ بھائی ہے۔ تو اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں میرا نام نہ لیا جائے، اس وجہ سے وہ بھی ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ پہلی تفسیر زیادہ بہتر ہے کہ ایک دوسرے کو جب دیکھیں گے پریشانی کے عالم میں تو ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ روایت آپ نے سنی ہے، فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں چلے جائیں گے، جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ جہنم میں چلے جائیں گے، جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی تو اللہ رب العزت اس آدمی سے کہے گا، مطلب 50 نیکیاں اور 50 برائیاں ہیں، برابر ہے، اللہ رب العزت اس انسان سے کہے گا کہ جاؤ کسی سے ایک نیکی لے آؤ تاکہ تمہاری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے اور تم جنت میں چلے جاؤ۔ یہ انسان بڑا خوش ہوگا کہ ایک نیکی کی کیا بات ہے، بھاگا جائے گا اپنے بیٹوں کے پاس، کہے گا بیٹا مجھے نیکی دے دو، وہ کہے گا ابا جی اس وقت آپ کو ہم نیکی نہیں دے سکتے، ہمیں اپنا خطرہ ہے کہ کہیں ہماری کیا پتہ کم ہو جائے۔ اس طرح پھر وہ اپنی بیوی کے پاس جائے گا، بیوی خاوند کے پاس جائے گی اور اسے کہے گی کہ مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، اس کو وہ نیکی نہیں دے گی۔ اس طرح بھائیوں کے پاس جائے گا، بھائی بھی اس کو نیکی نہیں دیں گے۔ ماں کے پاس جائے گا، کہے گا ماں تم مجھے جانتی ہے نا، ماں کہے گی ہاں بیٹا میں نے تمہیں پیٹ میں رکھا، میں نے تمہیں جنا اور میں نے تمہاری تمام ضروریات پوری کی، میں تمہیں کیوں نہیں جانتی ہوں۔ بیٹا کہے گا ماں جی مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، مجھے ایک نیکی دے دیں۔ اس وقت ماں کہے گی پیچھے 8 نیکی، اس وقت ایک نیکی تمہیں میں نہیں دے سکتی۔ تو وہ ایسا دن ہوگا کہ کوئی کسی کو نیکی نہیں دے گا۔ فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، لِكُلِّ ہر ایک کے لیے، لِكُلِّ ہر ایک کے لیے، امْرِئٍ ہر ایک آدمی کے لیے، ہاں ہر ایک آدمی کے لیے، منہم ان میں سے، یہ جو پیچھے گزر گئے ہیں نا بھائی بہن سارے، ان میں سے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ ہر ایک آدمی کے لیے ان میں سے، یومئذٍ اس دن، یومئذٍ اس دن، شأنٌ حالت ہوگی، شأنٌ حالت ہوگی، یغنیہ جو بے پرواہ کر دے گی اسے، یغنیہ جو اس کو بے پرواہ کر دے گی، جو اس کو کافی ہوگی۔ فرمایا وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر آدمی اپنی پریشانی میں ڈوبا ہوگا، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس دن ایسی حالت ہوگی کہ وہ سب سے بے پرواہ ہوگا، وہ نفسا نفسی کرے گا اور وہ کہے گا یا اللہ میری جان میری جان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن سارے ننگے اٹھیں گے، اس دن سارے ننگے اٹھیں گے۔ تو غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نے پوچھا اے اللہ کے رسول اس وقت ہم بھی ننگے ہوں گے؟ فرمایا ہاں عائشہ سارے لوگ مرد اور سارے ننگے ہوں گے۔ فرمایا اس دن تو پھر ہم نظر آئیں گے سب کو۔ فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، عائشہ وہ دن ایسا ہوگا ہر بندہ اپنے غم میں ڈوبا ہوگا، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، کون ننگا ہے، کسی کے کپڑے ہیں کسی کے نہیں ہے۔ فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، یہ آیت ان کے سامنے تلاوت کی کہ ہر آدمی اس دن شأنٌ ایک ایسی حالت میں ہوگا، یغنیہ جو دوسرے سے بے پرواہ کرے گی، اس کو وہ حالت اس کو دوسروں سے بے پرواہ کرے گی۔ اور آگے فرمایا کہ پھر جب یہ حالت ہوگی پھر جو مخلوق ہے وہ 2 قسموں میں بٹ جائے گی، مخلوق 2 قسموں میں بٹ جائے گی۔ وجوہ، یہ وجوہ یہ وجہ کی جمع ہے، وجوہ بہت سے چہرے، وجوہ بہت سے چہرے، یومئذ اس دن مسفرہ روشن ہوں گے، مسفرہ روشن ہوں گے، بہت سے چہرے اس دن کیا ہوں گے؟ روشن ہوں گے۔ یہ کون سے چہرے ہیں؟ ایماندار، ایمان والے۔ ضاحکۃ ہنسنے والے، ضاحکۃ ہنسنے والے، مستبشرہ خوشیاں منانے والے، مستبشرہ
خوشیاں منانے والے۔ بہت سے چہرے اس دن ایسے ہوں گے جو ایمان کی نور کی وجہ سے ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ روشن ہوں گے، اور انہوں نے اتنے اعمال کیے ہوں گے، ان کو پتہ ہوگا ابھی ہمیں صلہ ملنے والا ہے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، وہ بڑی خوشی خوشی مسکرا رہے ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ ہم نے جو دنیا میں تکالیف برداشت کی، جو ہم نے نیکیاں کی، جو ہم ساری رات کھڑے رہے اللہ کے سامنے، ہم نے فرض نمازیں پڑھی، سارا دن بھوکا رہے اللہ کے لیے، رمضان کے روزے رکھے، حج کیا اتنا سخت، زکوٰۃ دیتے رہے، اور آج ہمیں اس کا صلہ ملے گا۔ صدقات اور خیرات کرتے رہے، آج ہمیں ڈبل ٹرپل ملے گا۔ اور فرمایا ووجوہ، اور کچھ چہرے، بہت سے چہرے، یومئذ، اس دن، علیہا، ان کے اوپر، علیہا، ان کے اوپر، غبارہ، گرد و غبار ہوگی، غبارہ، گرد و غبار ہوگی۔ اس کفر کی وجہ سے ان کے چہروں پر کیا ہوگی؟ گرد و غبار ہوگی۔ ترحقوہا، ترحق، چھائی ہوگی، ہاں ان پر، قطرہ، سیاہی، قطرہ، سیاہی ان کے چہروں پر۔ مطلب یہ ہے کہ غم کی وجہ سے ایسے لگ رہے ہوں گے کہ ان کے چہروں پر تارکول ملا ہوا ہے۔ کفر کی ظلمت کی وجہ سے ان کے چہرے گرد آلود ہوں گے، اور جب وہ دیکھیں گے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور ابھی آگے بربادی بربادی ہے، تو ترحقوہا قطرہ، ان کے چہروں پر سیاہی ملی ہوگی۔ فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ، اولئک، یہی وہ لوگ، ہم وہ، الکفرہ، کافر تھے، الفجرہ، فاسق تھے، الفجرہ، فاسق تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے عقیدے کے لحاظ سے کافر تھے، اپنے اعمال کے لحاظ سے فاسق تھے، بدکار تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے عقیدے کے لحاظ سے توحیدی نہیں تھے، مشرک تھے، کافر تھے، اور اپنے عمل کے لحاظ سے فجرہ، فاجر تھے، فاسق اور فاجر تھے۔ تو یہ اس صورت میں یہ دو طبقوں کا بتایا گیا، اور ایسی زبردست یہ صورت ہے کہ اس میں انسان کے پیدا ہونے کے بعد اس کی زندگی، پھر اس کی موت، پھر قبر، اور پھر اللہ نے تمام نعمتیں ذکر کر کے پھر حشر، اور تمام چیزیں اس ایک صورت میں اللہ رب العزت نے جمع کر دی۔ اب آگے اس صورت کو پھر ایک دفعہ سن لے تاکہ پھر یہ تازہ ہو جائے۔ عبس وتولی، منہ بنایا، وتولی، اور اپنے رخ کو تبدیل کیا، ان جاءہ الاعمی، اس وجہ سے کہ ان کے پاس اندھا آیا، وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ سدھر جاتا، او یذکر، یا نصیحت، او یذکر، یا نصیحت حاصل کرتا، فتنفعہ الذکر، اور نصیحت اس کو فائدہ دے دی۔ اما من استغنی، بہرحال جو بے پرواہی اختیار کرتا ہے، فانت لہ تصدی، آپ اس کے پیچھے لگے ہیں، وما علیک الا یزکیٰ، اور اگر وہ نہ سدھرے تو اگر وہ نہ سدھرے تو آپ پر اس کا الزام نہیں ہے۔ واما من جاءک یسعی، بہرحال جو دوڑ کر آتا ہے دین سیکھنے کے لیے، وہو یخشی، اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، فانت عنہ تلہی، آپ اس سے غفلت برتتے ہیں۔ کلا، آپ ہرگز ایسا نہ کریں، انہا تذکرہ، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، پر جو چاہے اس نصیحت کو یاد کر لے، اس پر عمل کر لے۔ یہ ہر بندے کے لیے، امیر غریب سب کے لیے نصیحت ہے، اور اس قرآن کی آپ کو عظمت بتاتے ہیں۔ فی صحف، یہ لوگ اگر یہ مشرکین مکہ اور یہ بڑے بڑے سردار اس قرآن کی نہیں سنتے، اس کی عظمت نہیں کرتے، تو اس سے اس قرآن پر کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ یہ پہلے ہی معزز ہے، یہ اس کی عزت کریں یا نہ کریں، اللہ کے ہاں بڑا معزز ہے۔ فی صحف مکرمہ، ایسے صحیفوں میں ہے جو بڑے باعزت ہیں، اللہ کے ہاں ان کی بڑا مقام ہے۔ مرفوعات، بلند ہے، مطہرات، پاکیزہ ہیں، بأیدی سفرہ، اور ان لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے، کرام بررہ، جو نیک صالح اور بزرگ فرشتے ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، قتل ہو جائے انسان، ما اکفرہ، کس چیز نے اس کو کفر پر ابھارا، من ای شیء خلقہ، اپنی اصلیت تو دیکھو، من ای شیء خلقہ، کس چیز سے تمہیں میں نے پیدا کیا، من نطفۃ، نطفے سے، خلقہ، پیدا کیا، فقدرہ، پھر تیرا اندازہ ٹھہرایا، ثم السبیل یسرہ، پھر راستہ آسان کیا ماں کے پیٹ سے نکلنے کے لیے، ثم اماتہ، پھر میں نے تمہیں موت دی، فاقبرہ، پھر میرے حکم سے تمہیں قبر میں ڈالا جائے گا، ثم اذا شاء، پھر جب میں چاہوں گا، انشرہ، پھر تمہیں میں دوبارہ زندہ کر دوں گا۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، لما یقضی، ابھی تک پورا نہیں کیا، ما امرہ، جو میں نے حکم انسان کو دیا تھا، فلینظر الانسان، اے انسان تمہیں چاہیے کہ تم دیکھو، الی طعامی، اپنے کھانے کی طرف، انا صببنا الماء صبا، کس طرح ہم نے عجیب طریقے سے پانی برسایا، ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا عجیب طریقے سے، فانبتنا فیہا حبا، اس زمین سے ہم نے تیرے لیے دانہ نکالا، وعنبا، انگور نکالا، وقضبا، ترکاریاں نکالی، وزیتونا، زیتون نکالا، ونخلا، اور کھجور نکالے، وحدائق، گھنے باغات،
غلبن گنے باغات وفا کے آتا ہوں و ابا پھل اور تمام جتنا بھی چارہ ہے متاع لکم یہ تیرے لیے فائدے کے لیے تیرے لیے ہے ولانعامکم تمہارے چوپائیوں کے لیے ہے فاذا جاءت الصاخہ جس دن یہ تمام چیزیں کب تک ہیں فرمایا ساری عمر تک نہیں ہے فاذا جاءت الصاخہ جس دن کانوں کو بہرے کرنے والی آواز آئے گی اس دن یوم یفر المرء من اخیہ بھائی اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اپنی ماں سے بھاگے گا اپنے والد سے بھاگے گا اپنی بیوی سے بھاگے گا اپنے بیٹوں سے بھاگے گا لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی یہ وہ دن ہے کہ اس دن ہر انسان کی ایسی حالت ہوگی جو اس کو بے پرواہ کر دے گی دوسروں سے وجوہ یومئذ مسفرہ اس دن بہت سے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے ضاحکۃ مستبشرہ حشاش بشاش شادمان خوش ہوئے ہوں گے ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ بہت سے چہرے ان پر گرد و غبار ہوگی ترحقها قطرہ ان پر سیاہی ملی ہوئی ہوگی اولئک هم الکفرۃ الفجرہ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں کفر کرتے تھے اور فاسق اور فاجر تھے اس صورت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے پہلا سبق دو سبق سن لیں کئی اسباق ہیں لیکن پہلا سبق ہمیں اس صورت سے یہ ملتا ہے کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تنبیہ کی جس صحابی کی وجہ سے دیکھیں وہ صحابی غریب بھی تھا وہ صحابی نابینا بھی تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو ڈانٹا تنبیہ کی لیکن آپ حدیثوں میں بعد میں پڑھیں حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ صحابی آتے تھے تو آپ ان کا بہت عزت کرتے تھے آپ ان کا بڑا اکرام کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے ڈانٹا یعنی اس کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء تمام نبیوں کے سردار لیکن دل ان کا ستھرا تھا دل ان کا سلیم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ کبھی نہیں کہا کہ اس کی وجہ سے مجھے ڈانٹا گیا اس لیے آئندہ کے بعد مجھ سے بات نہ کرنا تمہاری وجہ سے مجھے آج اگر ہم لوگ ہوتے اور ہمیں کوئی اپنا والد کسی بندے کی وجہ سے ڈانٹتا کہ تم نے اس کی عزت کیوں نہیں کی تم نے اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا والد اگر مجھے ڈانٹتا تو میں اپنے دل میں کیا کہتا کہ اس کی وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑی ہے آئندہ کے بعد میں اس سے بات بھی نہیں کروں گا آئندہ کے بعد میں اس کو دیکھوں گا بھی نہیں اگر مجھ سے پوچھا جائے لیکن جس بندے کا دل صاف ہوتا ہے جس بندے کا دل صاف ہوتا ہے دل سلیم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل صاف تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کو یہ نہیں کہا فرمایا اس کی عزت کیا کرتے تھے فرماتے تھے یہ وہ شخص ہے یہ اتنا معزز صحابی ہے کہ اللہ نے اس کی وجہ سے مجھے ڈانٹا اور 2 مرتبہ مدینہ کا گورنر بنایا جب بھی مدینہ سے نکلے جہاد کے لیے کئی صحابہ تھے لیکن ام مکتوم کو بنایا عبداللہ ابن ام مکتوم اس کی عظمت کی وجہ سے اگر ہمیں اس سے سبق ملتا ہے اگر ہمیں کوئی شخص کسی وجہ سے ڈانٹ دے تو بجائے اس کے یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے ڈانٹا گیا اب میں اس سے نظریں بھی نہیں ملاؤں گا اب میں اس سے بات بھی نہیں کروں گا اب اگر میں کروں گا بھی تو اوپر سے کروں گا چلو ڈانٹا گیا مجھے لیکن ہمیں جو اس سورت سے یہ سبق ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اس کا اعزاز و اکرام کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے بڑے معزز صحابی ہیں پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی بھی والد ہے والدہ ہے اور کسی بندے کی وجہ سے یا کوئی بھی ہے ہمیں ڈانٹ پڑ جائے تو ہم نے اس کی وجہ سے اس ڈانٹ کی وجہ سے اس بندے سے نفرت نہیں کرنی کوئی بڑا ہمیں ڈانٹ دے کوئی عالم ڈانٹ دے فلاں بندے کی وجہ سے کوئی بھی بندہ ہو تو ہم نے اس سے نفرت نہیں کرنی بجائے اس کے جس وجہ سے اسے ڈانٹا ہے ڈانٹا کیوں ہے میرے والدہ کے دل میں اس کا عزت و احترام تھا جس کی وجہ سے مجھے ڈانٹا گیا اب میرے لیے کیا ہے کہ میں اس کا اور عزت و احترام کروں ٹھیک ہے پہلا سبق دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جس بیوی بچوں کے لیے اور جن بھائیوں کے لیے ہم جو ہے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں یہ حرام ہے یہ حلال ہے بیوی کے لیے لاؤ بچوں کے لیے لاؤ بعد میں حرام حلال کی دیکھی جائے گی فرمایا کہ یہ بیوی بچے سارے بھاگ جائیں گے کل قیامت کے دن فرمایا میرے حکم کے مطابق ان کے ساتھ رہو جن دوستوں کے لیے ہم آج غلط کام کرتے ہیں اور بھائیوں کے لیے ہم کسی کو ناحق قتل کر دیتے ہیں اور بچوں کے لیے کسی سے ناحق لڑائی کرتے ہیں اس نے میرے بچے کو مارا ہے کبھی یہ تحقیق نہیں کرتے میرے بچے کی غلطی ہوگی میرے بھائی کی غلطی ہوگی ہم کبھی اس بات کو نہیں دیکھتے ہم کہتے ہیں میرے بھائی کو مارا ہے میں اس کو ماروں گا
بھائی سے پوچھو تو تفتیش تو کرو، میرا بھائی حق پر ہے تب میں اس سے بدلہ لوں، میرا بھائی نہ حق پر ہے میں اس سے کیوں بدلہ لوں؟ میرا بیٹا، آج ہم کہتے ہیں ہمارے بیٹے تو فرشتے ہیں، میرے بیٹے سے ایسا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے تفتیش تو کرو نا، میری پارٹی کے ساتھ اس نے یہ کام کیا، میری برادری کے ساتھ اس نے یہ کام کیا، اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ تفتیش نہیں کرتے ہیں کہ کون نہ حق پر ہو سکتے ہیں، میری پارٹی، میری برادری، میرا بھائی، میرا بیٹا نہ حق پر ہوگا تو میں کیوں اپنے بیٹے کا ساتھ دوں؟ اللہ کی حدود کو کیوں توڑوں؟ اللہ نے جو حکم دیا کہ حق کا ساتھ دو تو میں حق کا ساتھ کیوں نہیں دوں؟ تو اس دوسرے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ سب بھاگ جائیں گے کل، بیوی بھی بھاگ جائے گی، والد بھی بھاگ جائے گا، والدہ بھی بھاگ جائے گی، سب سے قریبی رشتے ہیں یہ، اس سے اور قریبی رشتہ ہو نہیں سکتا ہے، اگر ہوتا اللہ رب العزت وہ بھی فرمایا بھائی سے بھی بھاگ جائیں گے۔ تو ان بھائیوں کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ رہو، اور اگر ان کو خوش کیا اور اللہ کو ناراض کیا تو یہی سب بھاگیں گے کل۔ اللہ کو خوش کرو اور ان کو بھی ساتھ رکھو، جہاں پر دو کام آ جائیں، بھائی کو خوش کرنا ہے، بیوی کو خوش کرنا ہے، لیکن دوسری جگہ پر اللہ نہ خوش ہو رہا ہے، بیوی کہتی ہے کیبل لگا کے دو، لگا دیے، بچے کہتے ہیں بابا ٹی وی لے آؤ، ٹی وی لے، اب کس کو ناراض کر رہا ہے اور کس کو راضی کر رہا ہے؟ اور کل قیامت کے دن یہی بچے بھاگیں گے، یہی بیوی جو کہتی ہے کیبل لگا کے دو، یہی بیوی جو کہتی ہے کہ داڑھی کو چھوٹا کرو، تو یہی کل بھاگے گی۔ تو اللہ کے حکم کو، داڑھی کو تو کاٹ رہا ہے، اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے، لیکن بیوی کو خوش کر رہا ہے، کل یہی بیوی اس سے بھاگے گی۔ تو ان لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی، جہاں پر اللہ کا حق آ جائے اللہ کے حق کو پورا کرنا ہے اور ان کی بات نہیں ماننی، ٹھیک ہے؟ یہ دوسرا سبق ہمیں اس سورت سے ملا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔